یا شاید مائک کو بھی پتا چل چکا تھا کہ اگر ایک بار وہ اس کان کے سوراخ میں داخل ہو گیا تو اس کے بعد اس کی آنکھ پاکستان میں جا کر ہی کھلے گی، کیونکہ چھوٹے باؤ جی ایک ایسا سمندر ہیں جو اپنے آس پاس آنے والی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ خیر باؤ جی کا پلان تو بہت اچھا تھا کہ فیملی کے ساتھ کھانا کھانے کے بہانے وہ ٹرافی بھی کھا جائیں گے، مگر یہ بات ان کے ذہن میں نہیں رہی کہ اس سے پہلے وہ سیلاب زدگان کے پیسے بھی کھا چکے ہیں، اور وہ تھوک جو باؤ جی نے عوام کو لگانا تھا وہ سارے کا سارا انہیں اس پیجز پر ضائع کرنا پڑ گیا۔ السلام علیکم۔ یوں تو جو گوروں کی ظلم کی داستانیں ہیں وہ بہت زیادہ لمبی ہیں، اور اب ان میں ایک اور کا اضافہ بھی ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے گوروں نے بر ظہیر میں مغلوں کو لوٹا، پھر مراٹھوں کو لوٹا، پھر پورے بر ظہیر پر قبضہ کر کے تو سب کو لوٹا۔ اس کے بعد انڈیا پاکستان بنایا، پھر دونوں کو لوٹا، اور اب جب لوٹنے کو کچھ نہیں بچا تو ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی چھیننے لگے۔ یار ویسے کس چیز کی کمی ہے تم لوگوں کے پاس؟ دولت ہے، شہرت ہے، اور اس سے جو پچھلا کپ ہے وہ بھی اس وقت آپ کے پاس ہے، اور اب اس کپی پر بھی آپ لوگوں کی ہوس بھری نظریں تھی اور بلاخر اس کو لے کر ہی جان چھوڑی۔ مگر آپ لوگ ایک بات بھول گئے، ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے، اور اس باپ کا ایک بھائی بھی ہوتا ہے جس کا نام ہے چھوٹے باؤ جی۔ اب چھوٹے باؤ جی نے طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹرافی کو تو پاکستان ہی آنا پڑے گا، اور ایک بار اگر چھوٹے باؤ جی کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے باپ کی بھی نہیں سنتے۔ باؤ جی نے من ہی من میں سنیل شیٹی کی طرح ٹھان لی تھی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، ایسا ہو نہیں سکتا، اور تمہیں مجھ سے کوئی چھین لے ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ اب باؤ جی کا ٹرافی کے پیچھے یوں ہاتھ دھو کر پڑنا، اس کے پیچھے دو وجہ تھی۔ پہلی یہ تھی کہ باؤ جی کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ اکانومی کی گروتھ، یہ جابز کریٹ کرنا، یہ جی ڈی پی کو کنٹرول کرنا، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، تو کیوں نہ ٹرافی چوری کر کے اس کا تحفہ عوام کو دے کر عوام میں ایک بار پھر اپنی مقبولیت پیدا کی جائے۔ مگر ٹرافی چرانے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ کوئی اور تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر جو ان کے خلاف بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ ٹرافی چرا کر وہ اس کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ ان کے خلاف سب سے بڑی سازش تھی جب ان کو جان بوجھ کر ایک مائک دیا گیا جو ان کے کان کے سوراخ سے بہت زیادہ بڑا تھا، اور پوری کوشش کرنے کے باوجود یہ جو مائک تھا یہ چھوٹے بچے کے کان میں نہیں گھس سکا۔ یا شاید مائک کو بھی پتا چل چکا تھا کہ اگر ایک بار وہ اس کان کے سوراخ میں داخل ہو گیا تو اس کے بعد اس کی آنکھ پاکستان میں جا کر ہی کھلے گی، کیونکہ چھوٹے باؤ جی ایک ایسا سمندر ہیں جو اپنے آس پاس آنے والی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ دوسری سب سے بڑی سازش جب ان کو جان بوجھ کر ایسے صفحے دیے گئے جن کو تھوک کے بغیر پلٹنا ناممکن تھا، اور وہ تھوک جو باؤ جی نے عوام کو لگانا تھا وہ سارے کا سارا انہیں اس پیجز پر ضائع کرنا پڑ گیا۔ اور اس سے بھی بڑی زیادتی کی بات یہ تھی کہ وہ صفحے پڑھنے کے بعد ان سے واپس بھی لے لیے گئے، یعنی کہ ڈی این اے کو ٹریس کر کے تو اس تھوک کو ریکور کرنے کا جو آخری موقع تھا وہ بھی اگلوں نے چھین لیا۔ اب کیا چھوٹے باؤ جی اپنی اتنی بے عزتی برداشت کر سکتے تھے؟ Absolutely not۔ اس لیے باؤ جی نے سوچا کہ کیوں نہ ان 2% کے گوروں کو سبق سکھایا جائے۔ بڑے باؤ جی کو پہلے خبر کر دی گئی تھی، اور وہ یہ سن کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے، کیونکہ بیماری کا بہانہ کر کر کے وہ خود کو واقعی میں بیمار سمجھنے لگے تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ٹرافی کو چوری کر کے تو تھوڑا سا وارم اپ کر لیا جائے، اور اس کے علاوہ جب یہ ٹرافی پکڑے ہوئے میں جب جہاز کی سیڑھیوں سے نیچے اتروں گا تو عوام میرے قدموں میں پھولوں کی طرح بچ جائے گی۔ اور ویسے بھی یار گورے جہاں پچھلے 400-500 سال سے ہمیں لوٹ کر کھا رہے ہیں، وہاں پہ اگر ہم نے ایک چھوٹی سی ٹرافی چرا لی تو کون سی کوئی بڑی قیامت آ جائے گی۔ پاکستان اور انڈیا میں جتنے بھی ہیرے نما انسان تھے ان سب کو تو چن چن کر لے گئے۔ خیر باؤ جی کا پلان تو بہت اچھا تھا کہ فیملی کے ساتھ کھانا کھانے کے بہانے وہ ٹرافی بھی کھا جائیں گے، مگر یہ بات ان کے ذہن میں نہیں رہی کہ اس سے پہلے وہ سیلاب زدگان کے پیسے بھی کھا چکے ہیں، جس کو وہاں کے ایک مقامی نیوز پیپر ڈیلی میل نے ایکسپوز کر دیا تھا۔ اب یہ دیکھ کر چھوٹے باؤ جی کے اندر کا شیر جاگ گیا تھا کہ یار یہاں پر میں پاکستان میں اتنی بڑی بڑی چوریاں کرتا ہوں، کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے کچھ کہہ سکے، اس چھوٹے سے اخبار کی اتنی جرت، اس کو تو میں سبق سکھا کر چھوڑوں گا۔ بس پھر کیا تھا، چھوٹے باؤ جی نے ان پر ہتک عزت کا کیس ڈال دیا اور اگلوں نے ثبوت نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ اب دوستو باؤ جی اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ پاکستان کے اندر تو وہ کسی نہ کسی کی ویڈیو نکال کر تو اپنا مقصد نکال لیتے تھے، مگر انگلینڈ کی عدالتوں میں ان کو کوئی جان پہچان والا بندہ نہیں تھا۔ خیر اس کے باوجود چھوٹے باؤ جی نے بڑی ہی محنت سے کوشش کی کہ شاید اس جج یا وکیل کی کوئی ویڈیو ان کے ہاتھ لگ جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد کورٹ کی طرف سے پیشی کا لیٹر بھی آ گیا، جس کو باؤ جی نے مکمل طور پر اگنور کر دیا کہ بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم چند ہزار پاؤنڈ کے لیے وہاں پر عدالت میں پیش ہوں۔ بس یہی سب سے بڑی غلطی کرتی جو انگلینڈ کے عدالتوں کو بھی پاکستانی عدالتوں کی طرح سمجھ لیا، اور بہت ہی غلط موقع پر ہمارا پگلا ٹرافی لینے کے لیے نکل پڑا۔ خیر جب چھوٹے باؤ جی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ٹرافی کو تو چھوڑیے، وہ کھانا بھی چھوڑ کر تو نکلنے کی کوشش کرنے لگے، مگر ایئرپورٹ پر اگنوں نے دھر لیا
وہاں پر اگر سوتروں کی مانی جائے تو چھوٹے باؤ جی نے چائے پانی دے کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہاں کی پولیس نے چھوٹے باؤ جی کا خرچہ پانی ہی بند کر دیا۔ اب نہ صرف یہ کہ بڑے باؤ جی ٹرافی، بلکہ چھوٹے باؤ جی بھی انگلینڈ نے ہم سے چھین لیے ہیں۔ اب کون توڑے گا مائک پاکستان میں، کون زرداری کا پیٹ پھاڑے گا؟ جس سڑک پر زرداری کو گھسیٹنا تھا اس کا تو ٹینڈر ہی ابھی بھی پاس ہوا تھا۔ میری اب سب بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے کہ تہجد پڑھ کر چھوٹے باؤ جی کے لیے دعا کیجیے۔ جہاں ہم نے اتنے ممالک میں ان کی جائیدادیں بنانے میں اتنی زیادہ مدد کی ہے، وہاں پر کیا ہم ان کی چند ہزار پاؤنڈ کی مزید مدد نہیں کر سکتے؟ بس یار ایک بار کسی طریقے سے مل جل کر باؤ جی کو واپس لے آؤ۔ باؤ جی کے لمبے لمبے بوٹ جن کے اندر گھس کر وہ پانی کے اندر گھسا کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں۔ اس لیے میری تمام صاحب استطاعت لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی طریقے سے چندہ اکٹھا کر کے باؤ جی کو واپس لایا جائے، کیونکہ یار پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے، مگر باؤ جی اگر ایک بار چلے گئے تو وہ واپس نہیں آنے والے۔